آج کل کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عرب ممالک اسرائیل کو مان سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل صرف ایک جغرافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک دینی روحانی مسئلہ ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو سازش کے تحت فلسطین کے مقدس سرزمین پر قائم کی گئی ہے۔ شروع میں 5 لاکھ یہودی اور چند ہزار کلومیٹر زمین دی گئی، مگر آج وہ لاکھوں مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہیں۔ عرب حکمرانوں کی کمزوری اور بزدلی سے اسرائیل پھیلتا گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا اور لیاقت علی خان نے صرف الفاظ میں کہا تھا our souls are not for sale، یعنی یہ صرف سیاسی نہیں بلکہ ایمانی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ سارا عرب مان لے تب بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ قرآن میں صاف الفاظ ہیں کہ یہود پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے کیونکہ وہ نافرمانی اور انبیاء کے قتل کے مرتکب ہوئے۔ پھر ہم کیسے ایسی قوم کو سہارا دیں جسے اللہ نے مغضوب قرار دیا؟ مسجد اقصی، مدینہ اور مکہ پر ان کی نظریں ہیں۔ ان کی پارلیمنٹ پر آج بھی لکھا ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، یعنی وہ پورے خطے کو نگلنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے بانی اور موجودہ حکمران کھلے لفظوں میں پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست اور ایٹمی قوت ہے۔ گریٹر اسرائیل کے خواب کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، اس لیے اسرائیل اور اس کے سرپرست پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو کئی بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی دانت توڑنے ضروری ہیں۔ حالیہ خطے کی جنگیں بھی دراصل پاکستان اور ایران کی طاقت جانچنے کے لیے کروائی گئی تھیں۔ عرب حکمران اگرچہ اپنے اقتدار کے لیے اسرائیل کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل سے دوستی مطلب اس کا شکار بن جانا ہے۔ یہود کے نزدیک باقی سب اقوام محض جانور ہیں، اس لیے اگر مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ لڑ کر مرنا بہتر ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کے دن اسلام، قرآن، مسجد اقصی، مکہ، مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہیں۔ یہ قوم سب کچھ برداشت کر لے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پر ناپاک قدم کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آخر میں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم اس ناجائز ریاست کو تسلیم کر کے اپنے ایمان کی بنیاد کو بیچ دیں یا پھر اپنی تاریخ، قرآن اور ایمان کے مطابق ڈٹ کر اسرائیل نامنظور کا نعرہ بلند کریں۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ میں اسرائیل نامنظور ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو ری پوسٹ لازمی کریے۔ شکریہ۔